الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا. جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں. محترم قابل قدر سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت ہی مختصر، حد درجہ مختصر ہے. یہ اتنی قلیل ہے کہ اس کی آذان بھی ہو چکی ہے، اس کی اقامت بھی ہو چکی ہے. بس امام کا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا باقی ہے. جب مسلمان گھرانے میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور ایک کان میں تکبیر کہی جاتی ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دستور تو یہ ہے کہ جب اذان ہو، جب اقامت ہو تو نماز بھی ادا کی جاتی ہے، یہاں تو ایسا نہیں ہوا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان آدمی کی جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ اسی اذان اور اقامت کی نماز ہوتی ہے. اور اسلام نے ایسا کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ زندگی لیانی کاموں میں ضائع کرنے کی نہیں ہے، یہ زندگی لغویات میں پڑنے کی نہیں ہے، یہ زندگی الٹے سیدھے کاموں میں لگنے کی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کو اس طریقے سے بنائی ہے کہ کل قیامت کے دن سرخروی کامیابی نصیب. ایک عربی شاعر کہتا ہے: آذان المرء حین الطفل یاتی تاخیر الصلاة الى الممات دلیل علی ان محیاہ قلیل کما بین الاذان والصلاة. بوقت ولادت اذان کا ہونا، نماز کا مؤخر ہونا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت قلیل. محترم دوستوں، پچھلی امتوں کی جو عمریں ملی ہیں وہ بہت زیادہ ملی ہیں، بہت کثیر عمریں ہوئی ہیں، ہزار برس کے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عمروں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: اعمار امتی ما بین 60 الی 70. امت کی عمریں 60 یا 70 سال کے مابین ہیں. محترم دوستوں، عمریں کسی کو کتنی بھی مل جائیں لیکن وہ اس کے لیے نہ کافی ہوتی ہے، نہ مکمل ہوتی. اللہ کے چہتے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 950 برس کی زندگی نصیب فرمائی. 950 برس کی زندگی. قرآن ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. پھر حضرت والا سے اس لمبی عمر کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیسی لگی اتنی لمبی عمر آپ کو، کیسی لگی؟ حضرت والا نے ارشاد فرمایا: دخلت من باب خرجت من باب. ایسا لگا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل. محترم عزیزوں بھائیوں، اس دنیا میں آنے کا مقصد اطاعت و بندگی ہے، اور پھر اس دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے. دادا آتے ہیں، پھر والد آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. کبھی ان نونہالوں کو جن کو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، ان کو تفریح کراتے تھے، انہی ہاتھوں کے ذریعے ان کو قبرستان پہنچایا جاتا. آج نوجوان مستی میں پڑا ہوا ہے،
وہ یوں سوچ رہا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے، جب بڑھاپا آئے گا تو اس وقت اعمال کر لیں گے، اطاعت کر لیں گے۔ یہ اس کا خیال بالکل غلط ہے، یہ اس کا خیال بالکل فاسد ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، وہ یہ خیال کرتا ہے انسان ایسے چھوڑ دیا جائے۔ میرے عزیزو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ہر چیز کے بارے میں آپ کو جواب دہی دینی پڑے گی۔ اگر آپ نے ایک نیکی بھی کی ہوگی تو وہ بھی آپ پالیں گے، اور اگر برائی کی ہوگی تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ابن آدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا، ہٹ بھی نہیں سکتا، جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں وہ جواب نہ دے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں کہاں صرف کیا۔ جوانی ایک عمدہ، ایک بہترین چیز ہے، لیکن نوجوان اس کو غفلت میں لگائے ہوئے، کوتاہیوں میں لگائے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب انسان پریشان ہوں گے تو اس وقت 7 قسم کے لوگ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ انہی میں سے ایک نوجوان ہوگا، نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی لاج رکھ کر اپنی نوجوانی کو کامیاب بنا کر اطاعت و بندگی والی زندگی گزارتا ہے، نفلوں میں اپنا وقت لگاتا ہے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگاتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے اور بڑھاپے میں اس سے وہ ذکر نہیں ہو پاتے ہیں، وہ اذکار نہیں کر پاتا ہے، تو وہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اطاعت و بندگی والی زندگی گزارے۔ یہ قلیل مدت ملی ہوئی ہے، اس کو رب والی زندگی گزارے، اس کو من موجی والی زندگی نہ بنائے۔ اللہ رب العزت کی یہ عطیہ ہے، اس لیے اس کی خوشنودی والی زندگی بنائے، اس کو راضی کرنے والی زندگی بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والی بہترین زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔